اس ٹاپک کا ٹائٹل ہے ای اے پی پروٹوکول ایکسچینجز. سب سے پہلے اس ٹاپک کے آبجیکٹیوز دیکھتے ہیں. اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اے اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو ڈسکرائب دا ورکنگ آف ایکسٹینسبل اتھینٹیکیشن پروٹوکول ایکسچینجز. اس ٹاپک میں یوز ہونے والی جو فگرز ہیں، جو مٹیریل ہے، دے ہیو بین اڈیپٹڈ فرام دا بک ود دا ٹائٹل نیٹورک سیکورٹی ایسینشیلز ایپلیکیشنز اینڈ اسٹینڈرڈز. The author of the book is William Stallings, and the book is published in 2014. The authentication information and authentication protocol information are carried in EAP, Extensible Authentication Protocol messages. تو ایک کلائنٹ اور آپ کا جو authentication server ہے، ان دونوں کے درمیان جو communication ہوتی ہے authentication purposes کے لیے، they are carried in EAP messages. ایک successful authentication ہم کسے کہتے ہیں؟ A successful authentication is the one for which the authenticator decides to allow access by the peer and the peer decides to use the access. So following components are involved for this purpose. آپ کا EAP کا peer ہوتا ہے، یہ وہ client ہے، client computer that is trying to access a network. تو اسے ہم کہیں گے EAP peer کہیں گے. پھر آپ کا EAP authenticator ہے، اور یہ کون ہوتا ہے؟ This is an access point or it can be a network access server that requires EAP authentication prior to granting access to a network. پھر ہمارا ایک اور کمپوننٹ ہے جو ہمارا authentication server ہے. authentication server کا جاب کیا ہے؟ the server will negotiates use of a specific EAP method کہ آپ کا جو کلائنٹ اور آپ کا جو authentication server ہے انہوں نے کون سا EAP authentication method کون سا یوز کرنا ہے، تو negotiation کیری آؤٹ ہوگی. فرسٹ آف آل It will validate EAP peer's credentials, اس کے credentials کو verify کرے گا, and then finally he will authorize access to the network. تو یہ اس کے جو آپ کا جو authentication server ہے اس کے 3 jobs ہیں. تو جو ہمارا authentication server ہے it's a remote authentication dial in user service radius protocol یوز کرتا ہے. The authentication server functions as a backend server that can authenticate peers as a service to a number of EAP authenticators. تو primarily آپ کا جو AS ہے یہ کام یہ کر سکتا ہے کہ ایک بیک اینڈ سرور کے طور پہ کام کر سکتا ہے who will authenticate the peers as a service to the number of EAP authenticators. تو آپ کا جو EAP authenticator then makes the decision of whether to grant the access to the client or not. تو جو آپ کا EAP peer ہے اس کو نیٹورک ایکسیس دینی ہے یا نہیں دینی، فائنلی تب آپ ڈیسائیڈ کریں گے. دس از ریفر ٹو ایز EAP پاس تھرو موڈ. تو اگر آپ دیکھیں اس ڈائیگرام میں جو ایکسٹینسبل اتھینٹیکیشن پروٹوکول کے جو میسیجز ہیں ان کا ہم نے ایکسچینج کرتے ہوئے یہاں پہ دکھایا ہے. تو لیفٹ سائڈ پہ ہمارا EAP کا پیئر ہے جو ہمارا کلائنٹ ہے، ہمارا لیپ ٹاپ ڈیسک ٹاپ ہو سکتا ہے. دین مڈل میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا EAP کا اتھینٹیکیٹر ہے، اور آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ ہمارے پاس اتھینٹیکیشن سروس ہے جو ریڈیس یوز کر رہا ہے. تو جو EAP کا جو پیئر ہے اگر آپ اس کے جو لیئرز دیکھیں تو آپ کے پاس میتھڈ ہے EAP پیئر اتھینٹیکیٹر، EAP لیئر، لوور لیئر. جو آپ کا EAP کا اتھینٹیکیٹر ہے اس میں میتھڈ رن نہیں کر رہا، اس میں آپ کے پاس EAP اتھینٹیکیٹر ہے، EAP لیئر ہے اور لوور لیئر ہے ہمارے پاس. جو ہمارا AS ہے جو ہمارا اتھینٹیکیشن سرور ہے اس پہ بھی میتھڈ ہے EAP پیئر اتھینٹیکیٹر، EAP لیئر اور لوور لیئر. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈائیگرام میں جو ہمارا EAP پیئر ہے اور اتھینٹیکیشن سرور ہے اس کے جو لیئرز ہیں وہ آلموسٹ سملر ہیں. تو ہمارے اس میں ہم نے میسیجز جو ایکسچینج ہوتے ہوئے دکھائے گئے ہیں، جو ہمارا EAP کا جو لیئر ہے اور جو اتھینٹیکیشن سرور کا جو EAP کا لیئر ہے یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہوئے EAP کا جو اتھینٹیکیٹر ہے اس کے ساتھ کرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں. اگر آپ لوور لیئر کو دیکھیں تو جو EAP کا جو پیئر ہے اور جو اتھینٹیکیٹر ہے ان کے جو لوور لیئرز ہیں they are communicating with the help of 802.1x یا پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن جو اتھینٹیکیٹر جو آپ کا AS ہے اس کے جو لوور اینڈ کے جو پروٹوکولز ہیں they are using the radius protocol. Now as a first step جو آپ کا جو لوور لیئر جو لوور لیول پروٹوکول such as point to point یا IEEE 802.1x is used to connect to the EAP authenticator. تو آپ کا پیئر آپ کے اتھینٹیکیٹر کے ساتھ ان 2 میتھڈس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہے. جو سافٹ ویئر اینٹی ان دا EAP پیئر ہے دیٹ آپریٹس ایٹ دس لیول از ریفرڈ ٹو ایز دا سپلیکینٹ. جو EAP میسیجز ہیں containing the appropriate information for the chosen
EAP method are then exchanged between the pair and the authentication server. تو فرسٹ آف آل آپ کا لنک لیئر کے اوپر کمیونیکیشن ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کا جو EAP کے جو میسیجز ہیں، آپ کا جو پیئر ہے اور آپ کا جو اتھینٹیکیشن سرور ہے وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ کون سا اتھینٹیکیشن میتھڈ کو یوز کرنا ہے. آپ کا جو EAP کے جو میسیجز ہیں ان کا فارمیٹ کیا ہوگا، اس کے اندر کچھ فیلڈز ہوتے ہیں. لائک دا فرسٹ فیلڈ از دا کوڈ فیلڈ. یہ کوڈ فیلڈ کیا آئیڈینٹیفائی کرتا ہے؟ اٹ آئیڈینٹیفائز دا ٹائپ آف دا EAP میسج. دا کوڈز آر ریکویسٹ، اور اس کو آپ کس سے یوز کریں گے؟ نومیریکل ویلیو 1. آپ کا وہ جو میسج ہو سکتا ہے وہ رسپانس ہو سکتا ہے. اور نومیریکل ویلیو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ ود دس نومیریکل ویلیو. آپ کا جو EAP کا میسج ہے وہ ایک سکسیس ہو سکتا ہے which is represented with the help of value 3. It can be a failure and that's going to be represented with the help of the number 4. تو آپ کے یہ ڈفرینٹ کوڈز ہو سکتے ہیں. آئیڈینٹیفائر کا فیلڈ کیا کرتا ہے؟ اٹ از یوز ٹو میچ دا ریسپانسز ود دا ریکویسٹ. تو اگر آپ کا پیئر یا آپ کا ایک اینٹی نے ریکویسٹ بھیجی تو جو رسپانس ہے اس کو کیسے میچ کریں گے؟ آپ اس فیلڈ کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں. دین کمز دا نیکسٹ فیلڈ جس کا نام ہے لینتھ. لینتھ کا جو فیلڈ ہے اٹ انڈیکیٹس دا لینتھ ان دا آکٹیٹس آف EAP میسج. تو آپ کا جو EAP کا جو میسج ہے اس کی لینتھ کتنی ہے؟ اب یہ انکلوڈ کیا کرے گا لینتھ؟ اٹ انکلوڈز دا کوڈ، دا آئیڈینٹیفائر، دا لینتھ اینڈ دا ڈیٹا فیلڈس. اب آپ کے پاس جو نیکسٹ فیلڈ ہے دیر از دا ڈیٹا which contains information related to authentication. اب یہ جو lower level exchange that has established the need for an EAP exchange، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کا جو authenticator ہے it sends a request to the pair. authenticator نے pair کو request بھیجی کہ اب آپ کیا کرو to request an identity، اس کی identity کے لیے، and then the pair sends a response with the identity information. تو request گئی authenticator کی طرف سے، pair نے کیا جنریٹ کیا؟ response جنریٹ کیا with its identity. Now this is followed by a sequence of requests by the authenticator and the responses by the pair for the exchange of authentication information. The information exchanged and the number of request response exchanges یہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے؟ جو آپ authentication method یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ آپ کا کاؤنٹ ڈیپینڈ کرے گا. So this will continue until کیا ہوگا؟ either آپ کا authenticator determines that it cannot authenticate the pair، وہ پیئر کو اتھینٹیکیٹ کرنے میں فیل ہو چکا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ایک EAP فیلئر کا میسج جنریٹ کرے گا. یا تو یہ ہو سکتا ہے یا کیا ہوگا کہ اتھینٹیکیٹر ٹرانسمٹس این EAP سکسیس میتھڈ، اور یہ میسج کیا انڈیکیٹ کرے گا کہ جو پیئر تھا اتھینٹیکیٹر واز سکسیسفل ان اتھینٹیکیٹنگ دا پیئر. تو اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو اس ڈائیگرام میں ہمارا پیئر، ہمارا اتھینٹیکیٹر اور سرور دکھایا گیا. اس میں کچھ میسیجز کو فلو دکھایا گیا. آپ کا اتھینٹیکیٹر ریکویسٹ کر رہا ہے پیئر کو کہ اپنی آئیڈینٹی بھیجو. اس نے اپنی جو پیئر نے رسپانس میسج جنریٹ کیا، آئیڈینٹی بھیجی، AS نے اس کی آئیڈینٹی کو ویریفائی کیا. اس کے بعد آپ کا جو AS ہے وہ آپ کے پیئر سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ آپ نے اتھینٹیکیشن میتھڈ کون سا یوز کرنا ہے. وہ رسپانس جنریٹ کرتا ہے تو میں اس اتھینٹیکیشن میتھڈ کو سپورٹ کرتا ہوں. سو یو کین سی اے فیو میتھڈز ہیو بین کمیونیکیٹڈ اینڈ فائنلی یا تو سکسیس ہوگا یا فیلئر ہوگا. تو اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے جو ایکسٹینسیبل اتھینٹیکیشن پروٹوکول کا جو میتھڈ ہے اس کے ڈفرینٹ میسیجز کو اسٹڈی کیا ہے.